اس نے کہا میں تو یہ بھی نہیں جانتا. پھر اس نے کچھ اور بندے کا اس کا نام بھی لیا کہ وہ جو بندہ مشہور آدمی تھا اس نے کو خودکشی کی. اس نے کہا میں یہ بھی نہیں جانتا کہ اس نے کو خودکشی کی. ایک کا پھر میں نے پوچھا تو اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے کہ اس نے ڈرگز زیادہ لی تھی اس نے خودکشی کی. تو میں نے کہا اس نے ڈرگز کیوں زیادہ لی؟ نیند کی ڈرگز اس نے اتنی لی کہ اس کو خودکشی مر گیا اس کو. تو میں نے پھر اس کو یہ بتایا کہ دیکھو یہ کیوں ناکام ہو گئے. یہ انہوں نے جب ان کے پاس ساری دنیا کی چیزیں تھیں، جن دنیا کی چیزوں میں ہم کامیابی سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں پیسہ آ جائے گا تو مجھے سکون ملے گا، مجھے عزت ملے گی، میں اندر سے خوش ہو جاؤں گا، مجھے کامیابی ملے گی. اگر وہ سب کچھ ان کے پاس تھا تو پھر انہوں نے خودکشی کیوں کی؟ اگر مال کے اندر مال مل جانے کے ساتھ یہ ساری خوشیاں وابستہ ہیں، مال چیزوں کے ساتھ اگر ساری خوشیاں اور کامیابیاں وابستہ ہیں تو پھر ان لوگوں نے خودکشیاں کیوں کی؟ اس نے کہا یہ تو میں نہیں جانتا. تو میں نے اس کو کہا کہ اصل میں آفیسر بات یہ ہے کہ اس جسم کو چلانے کے لیے ایک مینول بھیجا ہے اس جسم کے بنانے والے نے. اس جسم کو چلانے کے لیے ایک مینول بھیجا ہے اس کے چلانے والے نے، اللہ نے یعنی ایک مینول بھیجا ہے. جب تک اس جسم کو اس مینول کے مطابق نہیں چلائیں گے یہ جسم کبھی بھی آپ کو کامیابیاں نہیں دے سکے. اس جسم سے ہمیشہ آپ کی ناکامی نکلے گی، پریشانی نکلے گی، ذلت نکلے گی، آخر آپ خودکشی کریں گے. تو میں نے کہا اب آپ سوال پوچھے. میں نے اس کو کہا اس آفیسر کو. اس نے کہا نہیں اب مجھے سارے سوالوں کا جواب مل گیا. مجھے سارے سوالوں کا جواب. وہ مجھ سے یہی پوچھنا چاہتا تھا نا کہ آپ نے یہ زندگی کیوں بدلی. تو میں نے اس کو بتایا کہ وہ جو زندگیاں ہم یہاں دیکھ کر جا رہے ہیں اس زندگیوں میں کامیابی ہوتی تو ہم زندگی نہ بدلتے. ہم نے زندگی کو ایک اللہ نے مینول بھیجا، اس مینول کے اوپر ہم نے زندگی کو بدلا اس لیے کہ تاکہ ہمیں کامیابی مل جائے. ہم نے زندگی کو اس لیے بدلا. اس نے کہا بس مجھے آپ کی باتوں سے بات ساری سمجھ میں آ گئی. اس نے کہا میں آپ کی بات کو I get your point، میں نے تمہارا پوائنٹ جو ہے سمجھ لیا. تو میرے محترم میں اس کو اندر میں نے اس کو کہا، اس سے پوچھا، میں نے کہا آفیسر تمہارا مینول کدھر ہے؟ اس آفیسر سے کہا بھی تمہارا مینول تم یہ کمپیوٹر چلانے کا مینول بھی ساتھ ہے، ٹی وی چلانے کا مینول بھی ساتھ ہے، اے سی چلانے والے کا مینول بھی ساتھ ہے، تو تمہارا مینول کدھر ہے جس سے تم اپنی باڈی کو چلاتے؟ اس نے کہا میرا تو کوئی مینول نہیں ہے. میں نے کہا جی کائنات کی جو مشین ہے، مین مشین ہے انسان، اس کا کوئی مینول نہیں. اس کو بھی اللہ نے اس کے لیے نبی بھیجے ہیں، اس کے لیے کتاب بھیجی ہے بھی اس کو کیسے چلانا ہے. اس کی آنکھیں کیا دیکھیں کیا نہ سنیں، کیا دیکھیں کیا نہ دیکھیں، اور اس کے کان کیا سنیں کیا نہ سنیں، اس کی زبان کیا بول سکتی کیا نہیں بول سکتی، یہ ہاتھوں سے کیا کر سکتا ہے کیا یہ نہیں کرے گا، ہاتھوں ٹانگوں سے اس نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، شرمگاہ کا استعمال اس نے ایسے بیوی کے ساتھ کرنا ہے اور نہیں کر سکتا. اب میرے محترم اس کو یہ سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق استعمال کرے گا تو یہ مینول کے مطابق جب استعمال ہوگا تو کامیاب. جس مشین کو مینول کے مطابق چلائیں وہ مشین ٹھیک چلتی ہے. اب موٹر سائیکل آتا ہے نا اس کے ساتھ مینول آتا ہے، اس کا یہاں موبائل ڈالنا ہے، اتنے عرصے بعد اس کا موبائل کرنا ہے، اتنے عرصے بعد اس کی ٹیوننگ کرنی ہے، اس کی ٹائروں کا پریشر اتنا ہونا چاہیے، اور اس کو اتنے عرصے بعد سروس کروانا ہے، اتنے عرصے بعد اس کی ٹیوننگ کروانی ہے، اس کے اتنے عرصے رننگ کرنی ہے. اب اس کو جو اس کے مطابق چلائے گا تو وہ دیر بہت چلتا ہے کیونکہ مینول کے مطابق چلایا ہے. اگر وہ اپنی مرضی کرے کہ جہاں پیٹرول ڈلوانا ہے وہاں ڈیزل ڈالے، اور جہاں ڈیزل ڈلوانا ہے وہاں پیٹرول ڈالے، اور جہاں موبائل ڈلوانا ہے وہاں پیٹرول ڈال دے، تو کیا ہوگا؟ مینول کے خلاف چلائے گا تو آخر تو نقصان اٹھائے گا. ایسے ہی میرے محترم تو یہ انسان کی ایک مشین ہے. یہ مشین ہے جیسے ساری مشینیں ہیں، انسان بھی ایک مشین ہے. اس مشین سے ہر وقت اعمال ہو رہے ہیں. کبھی آنکھوں سے عمل کر رہا ہے دیکھ رہا ہے، کبھی کانوں سے سن رہا ہے. اب یہ عمل اب آنکھوں سے اللہ نے کہا یہ نہیں دیکھنا اور یہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو یہ ایسے ہے کہ اللہ نے کہا پیٹرول ڈالو، یہ ڈیزل ڈال رہا ہے مشین کے اندر، اب نقصان تو ہوگا. اللہ نے منع کیا کہ یہ نامحرم کو نہیں دیکھ سکتے. نامحرم آ گئی تو اس آنکھ کو جھک جانا چاہیے. اب اللہ کے اس حکم پر جب آنکھ جھکے گی تو اللہ کے مینول کے مطابق جب یہ اپنے اس جسم کو چلائے گا تو پھر کامیابیاں آئیں گی، حالات اچھے آئیں گے، عزتیں آئیں گی، زندگیاں بنے گی، گھر کی زندگیاں خوشحال ہوں گی، باہر کی زندگیاں خوشحال ہوں گی، موت کے اوپر خوشحالی آئے گی، قبر کے اندر خوشحالی آئے گی، حشر کے اندر خوشحالی آئے گی، جنت کے اندر اللہ کی نعمتوں میں ہمیں ہمیشہ خوشحالی میں چلا جائے گا. لیکن اگر یہ زندگی اللہ کے مینول کے مطابق نہیں گزارتا، اجی یہ آنکھیں میری مرضی میری آنکھیں جو دیکھیں، جس کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتا ہے. جیسے یہ تو سمجھتا ہے کہ موٹر سائیکل جس نے بنایا اس کی مرضی سے چلانا ہے، جہاں اس نے کہا پیٹرول ڈالنا ہے تو پیٹرول ڈالنا ہے، ڈیزل نہیں ڈالنا.
جہاں اس نے کہا موبلائز ڈالنا ہے وہاں موبلائز ڈالنا ہے, ڈیزل نہیں ڈالنا, نہیں تو یہ مشینری غلط ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی, غلط چلے گی, نقصان ہوگا, یہ تو جانتا ہے. لیکن یہ جو اللہ نے مشینری بنائی ہے اور اس مشینری کے متعلق اللہ نے حکم دیے ہیں کہ آ کے یہ دیکھے یہ نہ دیکھے, اب یہ جب غلط دیکھیں گی تو اس پر کیا نقصان ہوگا یہ نہیں جانتے. یہ نبیوں نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ اس سے تمہارا کتنا نقصان ہو رہا ہے کہ تم جب اللہ کے حکم کے خلاف جب آ کے دیکھ رہی ہیں تو اس پر تمہارا کتنا نقصان ہو رہا ہے دنیا کا اور کتنا نقصان آخرت کا ہو رہا ہے. یہ نبیوں نے بتایا, آ کر یہ سائنس نہیں بتا سکتی کیونکہ یہ نظام لوگوں کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہے. یہ نبیوں کو اللہ نے بھیجا, نبیوں نے بتایا کہ تمہارا کیا نقصان ہو رہا ہے, اس آنکھوں کو غلط دیکھنے کے لیے تمہارا کیا نقصان ہو رہا ہے. یہ کان جب تمہارے غلط سنتے ہیں, اب انسان کا دل چاہتا ہے غلط, کئی چیزیں انسان کو بڑی سہانی لگتی ہیں, آواز بڑی پیاری لگ رہی ہے, یہ گانے کی آواز ہے, سن رہے, اللہ نے منع فرما دیا. اب میرے محترم جو اس کا دل چاہ رہا ہے, لیکن جو رب نے مشینری کو بنایا ہے, اس نے جو مینول بھیجا ہے, اس نے منع فرمایا کہ یہ سے نہ سنے. اب جب یہ سننے سے, اس بری چیز کو سننے سے بچے گا, اللہ کے حکم کے مطابق کانوں کو استعمال کرے گا, تو اس سے اب اللہ کی طرف سے کامیابیوں کے فیصلے آئیں گے. چاہے اس جھوپڑے میں رہتا ہو, اس کی زندگی بنے, چاہے یہ غریب ہے غربت میں زندگی بنے. کیوں؟ اس کا مینول کے مطابق جسم کا استعمال ٹھیک ہے, آنکھوں کو دیکھنا ٹھیک ہے, کانوں کو سننا ٹھیک ہے, اسی طرح اس کا زبان کا بولنا. اللہ نے فرمایا کسی پر بہتان نہیں پانا, جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنا. اب میرے محترم میں جو اس نے زبان کو روکا, اس نے زبان کو روکا ان چیزوں سے. اب جب زبان اس چیزوں سے رکی ہے, اب اس کی زبان اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہو رہی ہے, اب یہ اس کی زبان کا استعمال اس کی زندگی بنائے گا. ہاتھوں کا استعمال ہے, اسی طرح ٹانگوں کا استعمال ہے, اسی طرح شرمگاہ کا استعمال ہے, سب کے متعلق حکم ہے. پھر اللہ نے اب نماز کے پھر ان سارے وجود کے کٹھے حکم بھی دیے, نماز, روزہ. اب ان سارے حکموں کو اللہ کا ایک ایک حکم اس کو وجود میں لاتا چلا جائے, اور اللہ نے جن جن چیزوں کو منع کیا ان کو جسم سے نکالتا چلا جائے. بس اس کو دین کہتے ہیں. جس دن یہ دین زندگی میں آ جائے گا, اس دن یہ دین آپ کو نفع دے گا. میرے محترم دوستو, آج یہ دین ہمیں نفع کیوں نہیں دے رہا؟ مسلمانوں کی زندگی, آج مسلمان ساری دنیا میں پریشان ہیں, مار کھا رہے ہیں, ذلیل و خوار ہیں, کہیں اللہ کی مدد نظر نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نعرہ ہے, نادرے میں بھی مسلمان لکھا ہو, نادرہ دفتر کے اندر نام کیا درج ہے؟ مسلمان. خانے میں کیا لکھا ہو؟ مسلم. لیکن میرے محترم دوستو, اللہ جس کو مسلم کہتے ہیں وہ اسلام ہے ہمارے پاس. جب اسلام نہیں ہے تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے؟ یہ کتابوں میں اسلام پڑا ہوا ہے, بیانوں میں اسلام پڑا ہوا ہے, زندگی میں اسلام نہیں ہے. زندگی میں اسلام آئے گا تو نفع آئے گا, کتابوں کا اسلام نفع نہیں دے گا. کتابوں میں پڑھا ہے, قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے, حدیث میں لکھا ہوا ہے, سارے اتنی کتابیں پڑھی ہوئی. جب وہاں سے نکل کر زندگی میں آ جائے گا وہ اسلام نفع دے گا. جیسے میرے محترم اس وقت دوائی ہوتی ہے, دوائی وہ اگر انجیکشن میں بھری پڑی رہے وہ نفع نہیں دے گی. جب تک انجیکشن جسم میں لگے گا, دوائی جسم میں جائے گی تو فائدہ دے گا. ایسے دین زندگی میں آئے گا تو دین فائدہ دے گا. زندگی میں دین آنا ضروری ہے. تو اس لیے میرے محترم اس کو زندگیوں میں دین لانا بہت ضروری ہے. غریب کو امیر نہیں ہونا پڑے گا. اب ہم سمجھتے ہیں نا کہ یار یہ غریب آدمی, اس کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے جب تک یہ امیر نہیں ہوگا. اللہ جل شانہ راضی ہو کر غریب کی غربت میں زندگی بنا کے دکھائیں گے. ہاں, امیر غریب ہونا, کسی کو مالدار بنانا, کسی کو کم مالدار بنانا, یہ تو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے. لیکن زندگی جو بنائیں گے وہ اس کے دین پر بنائیں گے. صحابہ کو غربت کے اندر کیسی کامیابیاں, زبردست کامیابی. اور جو امیر صحابہ تھے ان کو امارت کے اندر کامیابیاں. آج تو مسلمانوں کے غریب بھی پریشان ہے, امیر بھی پریشان, غریب بھی پریشان ہے اور امیر بھی پریشان. خود سید انور کہہ رہا تھا کہ میں ان کا بیان سنتا رہتا ہوں, چونکہ وہ بیان کرتے ہیں اکثر ایسے لوگوں کا. وہ فرما رہے تھے کہ میں اور جنید جمشید ایک جماعت میں گئے ہوئے تھے, تو وہاں پر 3 نوجوان لڑکے آئے رات کے وقت. ان کو مقامی لوگ لے کر آئے. یہ 3 نوجوان لڑکے خودکشی کرنے کے لیے جا رہے, امیروں کے بڑے برگر بچے خودکشی کرنے کے لیے جا رہے. تو انہوں نے دوستوں نے کہا بھائی یہاں یار وہ کرکٹر سید انور وغیرہ کی جماعت آئی ہے, تو تم ایک دفعہ ان کو مل لو. تو سید انور کہہ رہا تھا میں تو سویا ہوا تھا. جنید جمشید نے ان کے ساتھ 1.5 گھنٹہ بات, 1.5 گھنٹہ ان کو سمجھایا
کہ دیکھو زندگیوں کی پریشانیوں کا حل اللہ کی طرف منہ ہے. پریشانیوں کا حل مال پیسہ نہیں ہے. مال پیسہ تو تمہارے پاس ہونے کا مال پیسہ تو تمہارے پاس ہوتا ہے. دل تو خالی ہے, دل تو پریشان ہے. زندگیوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا حل تو اللہ کو راضی کرنا ہے. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں پھر مصیبتیں آتی ہیں. پھر پیسہ ہوگا سکون نہیں, پھر ڈبل بیڈ تو ہوگا لیکن نیند نہیں, پھر مال اسباب چیزیں تو ہوں گی لیکن سکون نہیں, پھر کھانے پینے والی چیزیں تو ہوں گی لیکن اندر کیفیت نہیں, حالات نہیں ہوں. سب کچھ بچوں کے لیے کرے گا لیکن بچے عزت نہیں کرے. تو فرما رہے تھے کہ میں سید انور کہہ رہا تھا کہ میں ایک جگہ جماعت میں گیا تو لوگوں نے مجھے کہا بھی حضرت ہمارے حالات تو اس لیے خراب ہیں کہ حکومتوں کی وجہ سے حالات خراب. تو میں نے اس کو کہا بھی دیکھو حکومتوں کی وجہ سے تو حالات خراب ہے, تمہارے گھر کے حالات ٹھیک ہیں, تمہاری بیوی تمہاری عزت کرتی ہے. انہوں نے کہا نہیں جی. انہوں نے کہا یہ بھی حکومت کروا رہی ہے. تمہاری بیوی جو تمہاری عزت نہیں کرتی تو یہ تمہاری بیوی تمہاری عزت نہیں کرتی تو یہ بھی حکومت کرتی. تمہارے بچے تمہاری عزت کرتے. انہوں نے کہا نہیں جی, کہا مانتے ہی نہیں. انہوں نے کہا یہ بھی حکومت کروا رہی ہے. وہ بھائی گھر کے حالات یہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. حکومتیں تو ذریعہ بن گئی. ہماری بیوی ہماری نہیں مانتی, یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. ساری دنیا کا پیسہ لا کر دے دیں آپ اس کی فرمانبرداری اللہ ہی اس کے دل میں ڈال سکتے. جب آپ اللہ کے فرمانبردار ہوں گے تو آپ کے فرمانبردار, جب آپ اللہ کی فرمانبرداری اختیار کریں گے تو آپ کے فرمانبردار. صحابہ کے واقعات لکھے ہم حیران ہوتے ہیں. فضائل اعمال کے اندر ایک صحابی کا بچہ فوت ہو گیا. حیران ہوتا ہوں میں یہ واقعہ سن کے. وہ ان کا نفلی روزہ تھا. صحابہ صبح جب گئے تو ان کے بچے کی طبیعت خراب تھی تو وہ چلے گئے نفلی روزہ رکھ کر. تو جب ان کے آنے کا ٹائم ہوا تو بچہ فوت ہو گیا. اب بیوی نے سوچا کہ میرے خامد پر تو نفلی روزہ ہے اور بچہ تو فوت ہو گیا. اب جیسے خامد آئے اور میں نے یہ بتایا کہ بچہ تو فوت ہو گیا تو ان کو تو ایک دم خالی پیٹ ہے, طبیعت خراب ہوگی, پریشان ہو گئے. تو بیوی نے اتنا بڑا دل کیا کہ بچے کو نہلا دھلا کے کفن پہنا کے ایک طرف لٹا دیا. خامد آئے گھر کے اندر تو خامد نے پوچھا بھی بچہ, انہوں نے کہا اب تو سکون سے پڑا ہے. خامد مطمئن ہو گئے. انہوں نے آ کے روزہ کھولا, روزہ کھول کے آرام سے مطمئن ہوئے. عشاء کی نماز پڑھی, عشاء کی نماز پڑھ کے گھر تشریف لائے. دوبارہ اتنے مطمئن ہوئے رات کو اپنی بیوی سے مباشرت کی. صبح جب بیوی نے دیکھا بھی اب میرے خامد مطمئن ہے تو خامد کو کہا کہ آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. انہوں نے کہا بتائیں. انہوں نے کہا بھی اگر کسی کی امانت ہو تو واپس کرنی چاہیے. انہوں نے کہا امانت تو ضرور واپس کرنی چاہیے. انہوں نے کہا پھر اللہ کا جو امانت تھا وہ بچہ ہو تو اللہ نے لے دیا. انہوں نے کہا سبحان اللہ, تمہیں وہی بتائی دیں. انہوں نے جا کے اللہ کے رسول سے عرض کیا خامد نے کہ یا رسول اللہ رات میری بیوی نے یہ معاملہ کیا. اللہ کے رسول خوش ہوئے اور دعا دی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تمہاری اسی رات میں برکت دے گی. اللہ نے اسی رات میں برکت دی, پھر اولاد ہوئی اور سارے دیندار بنے. تو میرے محترم بھی دوستو, آج اپنے گھروں میں کوئی آدمی صحابہ کے گھروں میں تو چیتے رہتے, گھروں میں فاقے تھے. بیوی کے دل میں اتنی محبت کس نے ڈالی ہے؟ یہ ہے کامیابی جو دین پر نہیں. گھروں میں کپڑے جوتے نہیں تھے, بڑے بڑے کوٹھیاں بنا کے نہیں دی, لیکن اللہ کے فرما بردار تھے. تو بیوی کے دل میں اللہ نے ابو سے لے سکول میں پڑھایا تھا خامد کی تو عزت کرو. کس نے یہ دل میں ڈالا تھا؟ یہ عزت یہ محبت خامد کی کس نے ڈالی تھی؟ یہ آسمان والے نے ڈالی. جب صحابہ نے وہ کیا جو اللہ چاہتے تھے, صحابہ نے جب وہ کیا جو اللہ چاہتے تھے, ایمان کو درست کیا, اعمال کو درست کیا, تو اللہ نے وہ کر دیا جو یہ چاہتے تھے. گھر میں عزت چاہتے تھے تو بیوی کے دل میں عزت ڈال دو. بچوں سے عزت چاہتے تھے تو بچوں کے دل میں عزت ڈال دو. پیسے میں برکت چاہتے تھے تو پیسے میں برکت ڈال دو. موت کے بعد کی زندگی اچھی چاہتے تھے تو موت کے وقت فرشتے آئے, ہر فرشتے نے نئی خوشخبری سنائی, جنت کی بشارتیں دنیا میں دی. تو میرے محترم دوستو, ساری کامیابیاں جو ہیں وہ انسان کی وہ اس کے اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی. سارے حالات جو انسان کے ہیں وہ اس کے اعمال کے ساتھ جڑے ہوئے. ہاں, اعمال جب غلط ہوتے ہیں پھر حالات غلط ہو جاتے ہیں. اب جیسے اب اعمال کی محنت نہیں ہے اس ٹائم, اعمال کے ساتھ حالات کو انسان نہیں سمجھتا. اعمال کی محنت نہیں ہے, اب مال کی محنت ہو رہی ہے. تو اب حالات کس کے ٹھیک؟ اب مال تو اتنا ہے کہ گھروں کے اندر ماشاءاللہ مہینے مہینے کا کھانا بھی پڑا ہوا ہے. بیوی بچوں کے لیے ہر کسی گرمیوں سردیوں کے سوٹ بھی موجود ہے,
اور ان کے لیے ہر قسم کی سواریاں بھی موجود ہیں، گرمی سردی کی کمرے بھی موجود ہیں، گرمی کو سردی میں بدلنے والے آلے بھی موجود ہیں، گھر والوں سے بات کرنے کے لیے موبائل فون بھی موجود ہے، ساری سہولتیں موجود ہیں۔ لیکن میرے محترم اس کو نہ بیوی کے دل میں محبت پیدا کر سکتے ہیں، نہ بچوں کے دل میں احترام پیدا کر سکتے، نہیں پیدا کر سکتے، نہ اپنے دل میں سکون پیدا کر سکتے۔ کیوں؟ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار ہے، اور اللہ پاک نے یہ سارے وعدے انسانوں کے اعمال کے ساتھ، اس کی میرے محترم اس کو جہاں بھی جائیں، جو کاروبار بھی کریں، اپنے ایمان اعمال کو مقصد بنائیں، ایمان اعمال کو مقصد۔ ایمان اعمال کے غلط ہونے پر سب کچھ غلط ہوتا ہے، دنیا کا نظام بھی غلط، آخر کا نظام۔ اس لیے میرے محترم اس کو یہ ایمان اعمال کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو میں بھی چاہتا ہوں یا اللہ میری زندگی میں ایمان عمل آ جائے تاکہ میرے حالات درست ہو جائے، میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ تو ہر بندہ جو بیان سنے گا وہ سارے چاہتے ہیں یا اللہ ایمان عمل آ جائے، لیکن میرے محترم اس کو ایمان عمل کوئی ایسی مشین نہیں ہے، کسی مشین میں ڈالے انسان کو اور پھر ادھر سے نکلے تو ایمان عمل والا بن کے آ جائے۔ ایمان عمل کے لیے ایک محنت ہے مستقل، یہ جو تبلیغ کی محنت ہے یہ ایمان عمل والا بننے کی محنت ہے۔ جو اس محنت سے جڑا رہے گا، گھر کا کام بھی کرے گا، کاروبار بھی کرے گا، محنت سے جڑا رہے گا، اب میرا سیر روزہ ہے، اب میرا چلہ ہے، آج میرا گشت ہے، اپنے دنیا کے کاموں کو بھی کرے لیکن اپنے تبلیغ کے اعمال کو مقصد بنائے۔ گشت کے دن گشت کرے، بیرونی گشت کے دن بیرونی گشت کرے، تعلیم میں بیٹھے، مہینے میں 3 دن اللہ کے راستے میں جائے، 40 دن جائے۔ جب یہ کام کرتا رہے گا انشاءاللہ دیندار بنے گا، اور دیندار بنے گا تو دنیا میں بھی کامیابی پائے گا، آخرت میں کامیابی۔ لیکن اگر اس محنت کو چھوڑ دے گا، ابھی اللہ کے راستے میں جانا چھوڑ دے، تبلیغ میں جانا، بیان میں جانا چھوڑ دے، بیرونی گشت میں جانا چھوڑ دے، سروزے میں جانا چھوڑ دے، پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ دنیا کی کھڑکی کھل جائے گی، اسی کھڑکی میں ساری زندگی محنت کرتا رہے گا، اور محنت مال بھی کرتا رہے گا، اور حالات تو اللہ ٹھیک کرنے والے ہیں، حالات دنیا کے بھی خراب ہو جائیں گے، آخر اس حالت میں موت آئے گی تو موت سے پھر بڑی پریشانیاں شروع ہو گی۔ اس لیے میرے محترم بھی اس کو دنیا کے کام اللہ نے ذمہ لگائے ہیں، کرنے ہیں، لیکن اللہ پاک کی دین کی محنت کے ساتھ جڑ کے کرنا ہے۔ دیندار بننے کے لیے دین کی محنت والا بن کے چلنا ہے۔ اپنے یہ جو تبلیغ کے 5 اعمال ہیں مقام کے، کوئی مشکل نہیں، فجر سے لے کر عصر تک دنیا کا کام کرے، عصر میں مسجد میں آ جائے، عصر کے بعد گشت بھی ہوتا ہے، عصر کے بعد بیرونی گشت بھی ہوگا، عصر کے بعد یعنی تعلیم بھی ہوتی ہے، عشاء کے بعد کبھی مشورہ بھی ہوتا ہے، کبھی مہینے میں 27 دن دنیا کا کام کیا تو 3 دن اللہ کے راستے میں نکل جائے، کوئی مشکل نہیں۔ سال میں 11 مہینے دنیا کا کام کیا، 40 دن اللہ کے راستے میں۔ اس سے اگر ہم دیندار بن جائیں تو کوئی یہ تو گھاٹے کا کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو ایک تو اس کی نیت کرے بھائی، دین کی محنت کے ساتھ جوڑ کر رہنے کی نیت کرے، اپنے گھر والوں کو اللہ کے راستے میں لے کے جانے کی نیت کرے۔ گھر والے جب دیندار بن جائیں گے پھر ہمارے لیے دین کے راستے کھل جائیں گے۔ اگر گھر والے دیندار نہیں ہوں گے تو پھر رکاوٹ ہوگی، جگہ جگہ رکاوٹ، شادی ہوگی تو رکاوٹ ہوگی، گھر والے جو ہے نا وہ کہیں گے شادی ایسی کرنی ہے، ہم کہیں گے نہیں شادی حضور کے طریقے پر کرنی ہے۔ غمی ہوگی تو گھر والے کہیں گے نہیں غمی ایسے کرنی ہے، ہم کہیں گے غمی حضور کے طریقے پر کرنی ہے۔ تو گھر والوں کو میرے محترم دوستو ان کو بھی اب ایک دم تو نہیں سمجھایا جا سکتا، اب جب پیار سے محبت سے مذکورات کی جماعت کو گھر میں رہنے دیں گے تو مذکورات کی جماعت جو گھر میں رہے گی تو وہاں ماحول بنے گا، ہماری عورتوں کو دل کرے گا کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں جائیں۔ وہ 3 دن اللہ کے راستے میں جائیں گی تو ہم 40 دن میں ہمیں جتنا اثر ہوتا ہے ان کو 3 دن میں اتنا اثر ہو جاتا ہے۔ عورتیں اگر 15 دن، ہمارے مردوں کے 4 مہینے ہوتے ہیں، عورتوں کے صرف 15 دن، 3 سے روزے لگانے کے بعد عورت 15 دن اللہ کے راستے میں چلی جائے، وہ ایسے 4 مہینے جیسے مرد میں تبدیلی آتی ہے اور اس میں 15 دن میں اتنی تبدیلی آتی ہے۔ لیکن ان کو میرے محترم گھر میں تھوڑی تعلیم کرواتے رہے، گھر میں مذکورات کی جماعت آ جائے، کبھی مذکورات کو لے کر 3 دن کے لیے نکلے، پھر مذکورات کو 15 انشاءاللہ جب عورت دیندار بن جائے گی پھر گھر کے بچے دیندار بن۔ لیکن اگر خامن دیندار ہوتا ہے، ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں تو خامن دیندار ہوگا تو گھر دین جو ہے نا وہ گھر کے دروازے تک ہوتا ہے، گھر کے اندر دین اس ٹائم داخل ہوگا جب عورتیں دیندار بنیں گی۔ اس کی بھی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ خود وقت لگانا جیسے ضروری ہے ایسے بیوی کو وقت لگانا، ایسے بچوں کو اللہ کے راستے میں لے کے جانا ضروری ہے۔ پھر جب پورا گھر والے ایک بنیں گے تو پھر انشاءاللہ دین پر چلنا بہت آسان ہوگا۔ سارے معاون ہوتے ہیں، سارے ہی چل رہے ہوتے ہیں، سارے اللہ پر بھروسہ کر کے چل رہے ہوتے ہیں، سب کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، سب اللہ کے حکم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو سب سے بڑا حکم جو ہے اللہ پاک کا
اللہ کے سارے حکم قیمتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقے قیمتی ہیں. اب شروع کس سے کرے؟ انسان سوچتا ہے نا کہ اللہ کے تو سارے حکم قیمتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کے سارے حکم ہیں قیمتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقے قیمتی ہیں. اب کسی ایک چیز سے شروع کہاں سے کرے؟ دین کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ دین کی ابتدا نماز سے ہوتی ہے. جو نماز 5 وقت جماعت کے ساتھ اہتمام سے ادا کر لے گا وہ ایسا ایسا پورے دین پر آ جائے گا. جو نماز 5 وقت پوری نہیں کر سکتا وہ باقی دین پر چلنا پھر اس کے لیے مشکل. اس لیے سب سے پہلی بنیاد اپنی وضو کو ٹھیک کرنا، اپنے غسل کو ٹھیک کرنا، وضو کو سیکھنا، غسل کو سیکھنا، نماز کی شکل درست ہو، نماز کے اندر اللہ کا دھیان، اللہ اکبر کہے اور سلام پھیرنے تک اللہ پاک کی ذات عالی کا دھیان ہو. نماز کے اوپر محنت کرے. نماز ہماری جماعت کے ساتھ ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور نماز اللہ کے دھیان کے ساتھ. جب نماز ہماری درست ہو جائے گی پھر ہماری پوری زندگی درست ہو جائے گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بات ہے. کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کسی ساتھی کے متعلق بتایا کہ وہ جو ہے نا نمازیں بھی پڑھتا ہے اور رات جب ہوتی ہے تو چوری بھی کرتا ہے. آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو اس چوری سے روک دے، اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان برائیوں سے بچنا چاہتا ہے تو نماز میں اہتمام سے مشغول ہو جائے. نماز میں جب اہتمام سے مشغول ہو جائے گا تو ہر برائی آہستہ آہستہ سے چھوٹتی چلی جائے گی. نماز جماعت کے ساتھ اور دھیان جماعت. نمازوں کے اوقات کو یاد رکھے. بھئی کس ٹائم ہماری نماز ہے، اس سے جیسے اذان ہو تو نماز کی تیاری میں لگے، پھر آ جائے مسجد کے اندر، اور پھر جو ہے میرے محترم جو اس کو دھیان جما کے نماز پڑھنے کی کوشش کرے. اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک بس اللہ پاک کی ذات عالی کے علاوہ اور دھیان نہ آئے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے تو اسی طرف توجہ کر، التحیات سے لے کر آخری دعا تک بس اسی طرف دھیان. اور جب ایسی نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے تو پھر مشکل ہے. تھوڑی دیر نماز میں دھیان آ جاتا ہے، پھر باہر چلا جاتا ہے، پھر کوشش کر کے دھیان نماز میں ہے. فوراً ایسی نماز نہیں بنتی. نماز میں دھیان ادھر ادھر جاتا رہتا ہے، لیکن کوشش کرتا رہے. نماز کی کوشش، نماز بھی پڑھتا رہے اور دھیان کو جمانے کی بھی کوشش کرتا رہے. جب کوشش کرتا رہے گا تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پھر اللہ اس پر ضرور کر دے. ایسے نماز بنانے کے لیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس نماز کی دعوت دے. جب دعوت دے گا اس نماز کی، جیسے میں اس نماز کی دعوت دے رہا ہوں تو اللہ مجھے اس کی توفیق دے. نماز کے اہتمام کی بھی توفیق دیں گے، نماز کے دھیان کی بھی توفیق دیں گے. اور پھر میں اس نماز کی دھیان کی اور اس نماز کے اہتمام کی اللہ توفیق ملے گی جب اس کی دعوت. پھر اپنی نماز میں اس کی مشق کرے نماز کے اندر دھیان جمانے. اور تیسری چیز ہے پھر اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگے کہ یا اللہ ایسی نماز ہمیں نصیب فرما، جس نماز پر ساری زندگی ٹھیک ہو، جس نماز پر اللہ دو نفل پڑھ کے اللہ سے سارے مسئلے حل کروائے جا سکتے. صحابہ کی ایسی نماز تھی کہ جب اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیرنے تک اللہ سے مسئلے حل کر. مرے ہوئے گدھے میرے محترم دوستوں جو زندہ کروائے صحابہ نے. اب دیکھیں نا، ایک چیز پر اللہ جب موت دیں گے اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر اس کو قیامت کے دن زندہ کریں گے. بس یہ اللہ کا ایک نظام ہے. لیکن میرے محترم دوستوں صحابہ کرام نے کی نماز ایسی جاندار نماز تھی کہ جب 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگا، صحابہ نے کہا، دوسرے صحابہ نے بھی آپ کی سواری مر گئی ہمارے ساتھ، نہیں میں اللہ سے یہ زندہ کروانا. نماز اتنی مضبوط تھی اور اللہ سے تعلق اتنا مضبوط تھا کہ 2 نفل کے ذریعے سے اس مرے ہوئے گدھے کو زندہ کروایا. آج ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہمارے جو ہوں تو ہم اللہ سے حل نہیں کروا سکتے. تو ہر مسئلہ جو بھی کوئی مسئلہ آئے تو 2 نفل پڑھ کے اللہ سے ضرور مانگے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے موٹر سائیکل خریدنی ہے، موٹر سائیکل کے پیسے جیب میں بھی ہیں، پہلے جائیں 2 نفل پڑھ، 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ کہ یا اللہ مجھے موٹر سائیکل چاہیے، یا اللہ مجھے موٹر سائیکل دے جو میرے لیے کرامت ہو. اللہ سے نفل پڑھ کے دعا مانگ کے بعد میں جائے. حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سے نماز کے ذریعے سے مانگو، چاہے جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ جو ہوتا ہے نا، تسمہ معمولی سی چیز ہے، تسمہ وہ جوتے کا جو ٹوٹا ہوا تسمہ ہو نا وہ بھی چاہیے، تو اللہ سے نماز کے ذریعے سے مانگو. اب یہ بات تو ہمارے اندر بالکل نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں جیب میں 10 روپے ہے، ابھی جا کے تسمہ لے آتے ہیں. تو اللہ یہ کیوں چاہتے ہیں؟ حالانکہ جیب میں جو پیسے ہیں جا کے لے لو. نہیں، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا دھیان ہر وقت میری ذات سے لگا رہے.
پھر جب کبھی پیسے نہیں بھی ہوں گے تو اللہ کر کے دکھائیں گے. کہتے ہیں کوئی ماں تھی تو اس نے اپنے بچوں کا ایمان بنانے کے لیے ترتیب بنائی ہوئی تھی کہ بچہ جب گھر آتا تھا اسکول سے, مدرسے سے آتا تھا یا اسکول سے آتا تھا, تو اس کی ماں یوں کرتی تھی کہ بچے کو کہتی تھی کہ وضو کر کے نا تو اللہ سے روٹی مانگ, اور خود تاک کے اندر ایک جگہ روٹی رکھ دیتی تھی, اور بچہ پھر آ کے نماز پڑھتا تھا, نفل پڑھتا تھا, اللہ سے روٹی مانگتا تھا, پھر جا کے وہ تاک کے اندر سے روٹی اٹھا کے کھا لیتا تھا. تو ایک دن اس کی ماں کہیں سفر میں گئی ہوئی تھی اور بچے کے واپس مدرسے سے آنے کا ٹائم ہو گیا. اس کی ماں بے پناہ پریشان ہو گئی, اوہو آج تو وہ آئے گا, میں تو گھر پہ ہوں نہیں, میں نے تو تاک میں آج روٹی رکھی ہے. بچہ آیا, بچہ نے آ کے بچے نے نفل پڑھے, نفل پڑھ کے وہ ماں آئی, بچہ مطمئن ہو کے بیٹھا ہے. ماں نے بچے سے پوچھا بھی کیا بنا؟ اس نے کہا اما میں آیا, میں نے نفل پڑھے اور دعا مانگی تو ماشاءاللہ کھانا اٹھایا وہاں تاک کے پاس سے اور کھا لیا, آج تو بہت ہی مزیدار کھانا تھا. تو میرے محترم دوستو, اللہ نے اپنی طرف سے